باقی صرف تفصیل ہے، بس تفصیل۔ یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا، اور بے مثال محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی، عربی تو دور، اس کو اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزری تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کے بابا جی پر برستا تھا۔ بابا جی مگر اسی میں خوش تھے، شکایت کیا ہوتی ہے شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا، جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی۔ نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا چھوڑ کر موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹھا تک نہ تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس استعمال کرنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ صرف بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا، اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے پلتی جا رہی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی سوہنے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پالینے کی، انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ زیادہ راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس زیادہ زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی تڑپتی ہوئی تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا اللہ کا گھر اس کے نصیب کے کچھ اور قریب آتا جا رہا ہے۔ وہ ہر ایسی اجرت میں آئے بچے کے ساتھ اللہ کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے۔ تب اس کی تڑپ دیکھی نہ جاتی تھی کہ اس کے دل نے آواز دی کہ کریم آقا کا روضہ دیکھنے کا وقت آ گیا۔ عشق کے امتحان مگر ابھی اور بھی تھے، ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا وقت نہ آیا تھا کہ انسانیت پر کورونا کا امتحان آ گیا تھا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا دل میں دبا لی، وہ انتظار کی سولی پہ ٹنگ گیا۔ کورونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زاد راہ اور بڑھ گیا تھا، مگر اسی دوران اس کے پاس کچھ بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچیں اور در حبیب دیکھنے کو چل دیا۔ نہ ساتھ کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطانی عرب، اسی حیرت میں گم وہ اپنی ساری کمائی، اپنی جوتے اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ لمحہ تھا جب وہ اللہ کے حضور منظور ہو گیا، جب وہ اپنے تن کے آخری حصے بھی سوہنے حبیب کے در پہ گم کر بیٹھا تھا، تو عین یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کو اس سادہ مزاج محبت کی معراج پر پیار اور قبولی عام برس اٹھا تھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے حلیے والا بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا۔
گویا جبرائیل کے ذریعے عرش سے اس بندے کے قبولیام اور محبوب عوام و خواص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود سے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنا اب گم کیے ہوئے پھر رہا ہے، اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارضی مقدس میں تھے، ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تھا، اور جانے کون کون، رستم زماں محدث زماں وہاں موجود تھا، جو بھی تھا گمنام ہی تھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص، مگر آج کے دن ایک ہی تھا، اور وہ تھا وہ بابا جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکریاں پالتا تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاج وروہے سے زیادہ تاجور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے، میڈیا اور عرب کے امیر حضرات حج پہ بلانے کے لیے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں کہیں اور سنیں اور سنائیں۔ سارے پڑھے لکھے ایک سادہ مزاج بندے کی کہانی سنیں اور سنائیں۔ اللہ 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 کی طرف نیک نیتی سے بڑھو گے تو وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، وہ کسی نہ کسی انداز سے واپس نواز دیتا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو صاحبو عرض کی تھی، یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا، اور بے مثال محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ باقی سب تفصیل ہے، صرف تفصیل۔